الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین. کتاب انسان در عرف عرفان آیت اللہ علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے. اس میں 47 اصل انسان کی حقیقت کے عنوان سے انہوں نے ذکر کی ہے. اور گزشتہ درس میں اصل نمبر 19 اور اصل نمبر 20 کا ہم نے مطالعہ کیا تھا. آج انشاءاللہ بتوفیق الہی اصل نمبر 21 کا آغاز کر رہے ہیں. کوشش کریں گے اسے 2 حصوں میں تکمیل تک پہنچائیں. اور اب جو اصل آ رہی ہیں حقیقت میں اس کا گہرا تعلق پیچھے بیان کردہ اصول سے ہے. اصول کہتے ہیں یا اصل کہتے ہیں کہ وہ ستون یا وہ اساس جس کے اوپر ایک عمارت قائم ہوتی ہے. انسان کا وجود یا انسانی روح ایک عمارت کی مانند ہے. وہ جس کے اوپر قائم ہوتی ہے وہ روح، وہ اساس، اس کو اصول سے تابع. جیسے درخت آپ نے دیکھا ہے، درخت کس پہ قائم ہوتا ہے؟ جڑوں کے اوپر. اسی طرح ہر انسان کی روحی اور معنوی جو عمارت ہے اس کی جڑیں ہیں. 47 جڑیں علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہیں. ان میں سے ہم 20 آپ کہہ لیں گے جڑوں کا یا اصل کا مطالعہ کر چکے ہیں. اصل نمبر 21 کا جہاں تک تعلق ہے، اصل نمبر 21 وہ سعادت اور شقاوت سے متعلق ہے. سعادت اور شقاوت ایک عمیق ترین باب ہے. روایات اہل بیت علیہ السلام، قرآن کریم کی آیات، اس میں یہ کلمات وارد ہوئے ہیں. یعنی کلمے کے اعتبار سے یہ قرآنی کلمہ ہے. اور روایات اہل بیت علیہ السلام میں سعادت اور شقاوت طولانی ذکر کیا گیا ہے. ہمارے پاس باقاعدہ الکافی میں ایک باب ہے، باب السعادت و شقاوت، اور شدید ترین اختلافی موضوع ہے. کیونکہ جو مباحث ذکر کی جاتی ہیں اور ان مباحث میں ایک انسان کے لیے سوالات کے جواب میں جو ایک مطمئن وہ سوال جواب پانا چاہتا ہے، یہ واحد باب ہے کہ وہ مطمئن نہیں ہو پاتا. کیونکہ اس کا اطمینان اس جگہ پر تب ہی اسے حاصل ہو سکتا ہے کہ جب اس کے لیے ایک عنایت الہی آئے، علم کے اعتبار سے، عطا کے اعتبار سے، جب ایک عنایت الہی اسے نصیب ہو. شقاوت اور سعادت کی کئی پہلوؤں سے گفتگو کی گئی ہے. ایک کلامی جہت ہے، ایک روائی جہت ہے، اور ایک جہت ہمارے پاس عرفانی ہے. ہم یہاں پہ عرفانی جہت سے بحث کریں گے، لیکن میں اس اثناء میں آپ کی خدمت میں وہ پہلو اجاگر کر دوں صرف بیان اور اشارے کی حد تک. ایک کلامی بحث کیا ہے، کیونکہ یہ تینوں بحثیں یعنی تینوں جہات میں وہ مسئلہ حل ہوتا ہے آہستہ آہستہ. مثلا ہم اس دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ جہاں صحت مند افراد موجود ہیں وہاں پہ معذور اور اپاہج افراد بھی ہیں. کوئی غنی ہے تو کوئی فقیر ہے. کوئی سخت طریقے سے جل جاتا ہے اور مر جاتا ہے، سختی سے مرتا ہے. کسی کے لیے موت جو ہے وہ غیر محسوس طریقے سے ہو جاتی ہے. مختلف طرح کے آپ کو اونچ نیچ دنیا کے اندر دکھائی دیتی ہے. یہاں پہ سوال ابھرتا ہے کہ کیوں ایسا ہے؟ مثلا کیوں یہ سارے کے سارے ایک بلڈنگ میں گر کے مر گئے؟ کیوں یہ ایک بم سے سارے کے سارے مر گئے؟ یا یہ کہ بیماریاں کیوں رکھی گئی ہیں، امراض کیوں رکھے گئے ہیں، کیوں طوفان اور زلزلے ہیں؟ تو یہ سارے کے سارے سوالات انسان کے ذہن میں ابھرتے ہیں. یہ تو ایک طرف ہو گئی. دوسری طرف ہمارے پاس یہ بحث آتی ہے کہ احکام اسلامی میں آپ دیکھتے ہیں کہ بعض ایسے احکام ہیں کہ جس میں انسان کا اپنا کوئی دخل نہیں ہے لیکن عنوان لگ گیا. جیسے ولد الزنا. اب اس بندے کا تو کوئی قصور نہیں جو پیدا ہو رہا ہے، لیکن وہ میراث نہیں لے سکتا، امام جماعت نہیں بن سکتا، مسلمانوں کا راہبر نہیں بن سکتا، مجتہد یا مرجع تقلید نہیں بن سکتا، فلاں فلاں نہیں بن سکتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں ولد الزنا اس طریقے سے؟ پھر ولد الزنا کے بارے میں روایات شدید ہیں.
اب یہ سوالات کا دوسرا مجموعہ ہمارے پاس بن جاتا ہے، بس اس کو خیر اور شر سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے پہلے مجموعے کو، اور دوسرا مجموعہ بھی اسی کے تابع کسی حد تک آ جاتا ہے۔ اس کے جواب میں یہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ روایات ہیں جس میں یہ بیان ہوا ہے کہ شقی جو ہے من بطن امہ، اپنے ماں کے پیٹ سے ہی شقی ہے، اور سعید اپنے ماں کے پیٹ سے سعید ہے۔ اس طرح کی روایات اب تائید بھی کرتی ہیں ایک نو، یعنی اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ شاید جبر ہے، اس جبر کے اندر اختیار کو ایڈجسٹ کرنا یہ اصل مشکل ہے، کیونکہ یہ جو میں نے آپ کے پاس مختلف تفاوت کی صورت میں نام لیے ہیں کہ ایک تو اس دنیا کے اندر ہے کہ آپ نے تفاوت دیکھا، کوئی لائق ہے کوئی نالائق ہے، کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، کوئی قوی ہے کوئی ضعیف ہے، کوئی صحت مند ہے کوئی مریض ہے، کوئی سالم ہے کوئی اپاہج یا معذور ہے۔ بعض کرائسس در کرائسس میں پھنس جاتا ہے، بعض خوشحالی سے خوشحالی میں چلا جاتا ہے، اور پھر دنیا میں بڑے بڑے حوادث ہیں، زلزلہ، طوفان، آفات، امراض، وبا، تکالیف کی اور آلام اور غم و حزن، ایک اس کے مجموعے وسیع پیمانے پہ ہے۔ دوسری طرف یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ اگر دین کو قبول کریں تو بعض عنوان ہمارے اوپر لگ جاتے ہیں، مثال کے طور پہ متہم، اب اس نے جرم انجام نہیں دیا لیکن معاشرے نے تہمت لگا دی۔ اب تہمت جب لگا دی تو تہمت لگنے کے بعد ممکن ہے بعض امور وہ نہیں انجام دے سکتا۔ اسی طریقے سے ولد الزنا بعض امور انجام نہیں دے سکتا، خاتون ہے حق طلاق مثلا نہیں رکھتی، خاتون ہے جج نہیں بن سکتی، خاتون ہے لیڈر یا راہبر یا قائد نہیں بن سکتی، مختلف اس طرح کے آپ کو دینی شرعی امور میں مسائل پیش آتے ہیں۔ عرفان اس کا ایک اہم ترین جواب دیتا ہے، اور فلسفہ بھی اسی طریقے سے، البتہ فلسفے کے مقدمات جواب کے الگ ہیں، اور عرفان جو جوابات دیتا ہے اس کے مقدمات اور اس کی اساس الگ ہے، کیونکہ فلسفہ عقل کی اساس کے اوپر جواب دے رہا ہے، عرفان کشف و شہود کی اساس پر، کہ عارف کہتا ہے میں نے یہ دیکھ کے آیا ہوں، قلبی مشاہدہ کی اس کی اساس پہ جواب دے رہا ہوں۔ اور وہ جواب یہ ہے کہ ہر چیز اس دنیا میں جو ظاہر ہو رہی ہے وہ جیسی صلاحیت رکھتی تھی ویسا ظاہر ہو رہی ہے، یعنی درخت یہ شکوہ نہیں کر سکتا یا اللہ مجھے کیوں درخت بنایا، کیونکہ اس میں قابلیت ہی درخت بننے کی تھی۔ ایک کیڑا یہ شکوہ نہیں کر سکتا کہ مجھ کو کیوں انسان نہیں بنایا، کیونکہ وہ قابلیت ہی کیا رکھتا تھا، کیڑے کی۔ ایک انسان یہ شکوہ نہیں کر سکتا تھا کہ میں کیوں پیدا ہوا اور کیوں مجھے انسان بنایا، کیوں؟ کیونکہ وہ قابلیت ہی اس چیز کی رکھتا تھا، اس لیے جو جیسی استعداد رکھتا تھا ویسا اس دنیا میں خلق ہوا ہے، اور اس سے اوپر نیچے وہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس استعداد، اس لیے اب یہ پھر بحث آگے فلسفی طور پہ آگے بڑھ جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے، جیسے ابن سینا کا معروف قول ہے، ایک آلوچہ یا سیب لے لیں، اللہ تعالیٰ نے سیب کو سیب نہیں بنایا، سیب کو وجود دیا ہے، سیب میں سیب بننے ہی کی ذاتی صلاحیت تھی، اس لیے وہ سیب بنا اور اس کو پیکر وجود دیکھ کے آشکار کیا۔ ادھر پھر بحث اور پیچیدہ ہو جاتی ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ ہر چیز جب اپنی استعداد کے اوپر ہے، ہم ادھر سے سفر آگے شروع کریں تو فلسفہ سمجھ آ جاتا ہے، کرسی کیوں کرسی ہے، کیڑا کیوں کیڑا ہے، سانپ کیوں سانپ ہے، لائٹ کیوں لائٹ ہے، انسان کیوں انسان ہے، فلاں امام خمینی بن گیا اور ایک شاہ رضا شاہ پہلوی بن گیا، ایک یزید بنا، ایک امام حسین علیہ السلام جیسی ہستی بنی، کیونکہ ہر فرد اپنی صلاحیت کے مطابق وجود میں آ رہا ہے۔ وجود اللہ تعالیٰ کی ذات دے رہی ہے، اس میں جیسی صلاحیت تھی ویسا آ گیا۔ اس سے ایک نظریہ جبر کا ہمارے سامنے نا اظہار ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ صلاحیت کہاں سے آئی، پھر صلاحیت تو کسی نے دی۔ یہاں پہ پھر فلسفہ آ کے جوڑتا ہے نفس الامر کے ساتھ، اس لیے ممکن ہے کہ آپ عرفانی اعتبار سے دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وجود دینے کے اعتبار سے درست کہ وجود پہلے ہے، جو ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے فلسفے میں اصالت وجود، اصالت ماہیت، آپ اگر فلسفے کو دیکھیں تو وہ ساری کی ساری مدت اسی کے سمجھنے میں لگا دیتا ہے، وہ ساری دلیلیں لے کے آئے، تدریس کرتے رہے، وہ آخر کیا کہنا چاہ رہے ہیں اصالت وجود سے، اعتباریت ماہیت سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اصالت وجود یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وجود کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، اصالت ماہیت یہاں سے آغاز کرنا چاہتے ہیں
کہ جس میں جیسی استعداد تھی ویسا خلق ہوا۔ اگر اس اعتبار سے دیکھیں اس کا مطلب ہے پہلے اصالت ماہیت کو حاصل تھی، پھر وجود دیکھ کے اس کو اس کے حد استوا سے نکالا، وجود اور عدم کے مابین ماہیت تھی تو اس کو پھر پردہ عدم سے نکال کے وجود اللہ تعالیٰ نے دیا۔ لیکن ادھر پھر ایک اور بحث ہے، اور پھر ایک فلسفی قاعدہ آتا ہے الذات لا يعلل، جو ذاتیات ہوتی ہیں اس کی تعلیل اور علت نہیں بیان کی جا سکتی، یا اس کی تعلیل علت نہیں ہوتی ہے، ایسا کیوں ہے؟ مثلا آپ یہ کپڑا دیکھتے ہیں گیلا ہے، تو یہ گیلا کیوں ہوا؟ آپ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر پانی گرا تھا۔ آپ کہتے ہیں کہ پھر سلسلہ پہنچاتے ہیں پانی تک، پانی کیوں گیلا ہے؟ کیا جواب دیں گے؟ اس کی ذاتی ہے، وہ ہر انسان کی اس طرح ہے۔ یہ کیوں اس نے یہ کام کیا، یہ کیا، یہ شقی تھا۔ کیوں شقی ہے؟ شقاوت کہیں گے ذاتی ہے، سعادت اس کی ذاتی ہے۔ کیوں اس کی ذاتی ہے؟ کہیں گے لا يعلل۔ اب اس کا صحیح قابل اطمینان جواب وہ فلسفہ اسلامی میں مقدمات کے ذریعے ہی آئے گا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ جب سعادت و شقاوت پہ پہنچ جائیں، یہ یہاں پہ عنایات الہیہ درکار ہیں کہ انسان اس کا فہم حاصل کر سکے۔ اب آپ روایات کی طرف آئیں، اس لیے سعید ماں کے پیٹ سے، سعید شقی ماں کے پیٹ سے شقی ہے، اس لیے جیسی استعداد رکھتا تھا ویسے ہی اس دنیا میں سامنے آیا، یعنی شمر میں شمر بننے کی سعادت تھی، استعداد تھی، وہ شمر بنا۔ زہیر بن قین رضی اللہ عنہ میں زہیر بننے کی سعادت موجود تھی، وہ زہیر بنے۔ تو ادھر سوال ہوگا پھر جبر ہے، تو یہ جبر نہیں ہے۔ سارا کا سارا مسئلہ کہاں پیش آتا ہے؟ جبر کے ساتھ اختیار کو سازگار کرنا اس مقام پہ۔ اب ادھر جھگڑے، اشاعرہ نے ایک تعویل صورت پیش کی، معتزلہ نے ایک صورت پیش کی، عرفا نے ایک اور طرح سے بیان کیا، لیکن جبر عرفان اور جبر اشاعرہ زمین آسمان کا فرق ہے۔ ابھی ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، آگے کی کچھ مباحث میں آئے گا، کیونکہ اس سے اگلی جو اصل ہے وہ ہے لذات اور آلام پہ، یعنی تکلیفیں اور لذتیں۔ انشاءاللہ اس کو بھی ہم تفصیلی طور پہ دیکھیں گے، انسان کی زندگی کا اہم ایک حصہ ہے۔ لیکن اس جگہ آپ نے یہ ملاحظہ کیا کہ اس مقام پہ کہ کس طرح سعادت اور شقاوت کہاں سے آغاز ہوتا ہے؟ جبر اور اختیار اس فلسفے کو انسان آ کے سازگار کرے، یہ سازگار کرنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے ایک مقدماتی پہلو چاہیے۔ یہاں پہ انہوں نے جو ذکر کیا سعادت کا بیان اور شقاوت کا بیان، وہ تھوڑا اور طرز کا ہے۔ یہ میں نے جو ابھی تک آپ کی خدمت میں ایک تمہید باندھی ہے، یہ کلامی انداز ہے، اسے فلسفی اور کلامی انداز کہتے ہیں۔ ہمارے پاس اس کے مقابلے میں ایک دوسرا ہے روائی انداز۔ وہ جو روایات ہیں وہ ارادہ، مشیت اور ان ابواب کے تحت چلتی ہیں۔ میں اس میں سے آپ کی خدمت میں ایک دو روایتیں پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے کہ روایات کس طریقے سے اس موضوع کو ذکر کرتی ہیں۔ آپ کو کلامی اور فلسفی بحث کا اندازہ ہو گیا کہ کلامی فلسفی بحث بالآخر نتیجہ کس جگہ تک پہنچتی ہے؟ دو موضوعات پہ پہنچتی ہے، پیچھے وہ جاتی جائے گی، کہاں پہ رک جائے گی؟ الذات لا يعلل۔ اور دوسری بحث کیا آتی ہے؟ ماہیت کو کس نے وجود دیا، کس نے عدم سے نکالا؟ جب وہ عدم و وجود اور عدم کے درمیان تھے بالآخر ماہیت تھی۔ اب یہ دونوں اصطلاحات نہیں ابھی ہم سمجھ سکتے، خالص فلسفی مباحث ہے، لیکن پیچھے ربط ہے۔ کلامی انداز میں یہ ہوتا ہے کہ اس نے آیات و روایات سے عقل کو سازگار کرنا ہے، فلسفی آزاد ہوتا ہے۔ اس لیے فلسفی نے کیا کام کرنا ہے؟ صرف عقل کے دائرے میں بات کرنی، اس لیے وہ آزادی سے بات کرتا ہے۔ کلامی اس لیے پھنس جاتا ہے کہ اس نے عقلی نتائج کو آیات روایات کے ہمراہ ذکر کرنا ہے، اس لیے وہ پھر مجبور ہوتا ہے کہ تاثیر دکھائے آیات روایات کی۔ اس لیے اشاعرہ کا مکتب سامنے آیا، معتزلہ کا مکتب سامنے آیا، اور امامیہ کا مکتب، امام صادق علیہ السلام کی معروف روایت ہے کہ الامر بین الامرین، وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ ہمارے پاس فلسفی کلامی انداز تھا، اور اس میں آپ نے یہ ذہن نشین رکھنا ہے، کیونکہ یہ پروپیگنڈا جو سنی شیعوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، یہاں پہ اہل علم جو ہے وہ عرفا کے ساتھ وہی سلوک کرتے ہیں۔ یعنی شیعہ جس کے قائل نہیں ہیں، وہ کتابوں سے ٹیڑھے میڑھے طریقے سے نکال کے
کہتے ہیں یہ شیعہ عقیدہ ہے، جبکہ شیعہ ویسا عقیدہ نہیں ہے، جیسے شیعہ تحریک کے قائل نہیں ہیں، انہوں نے ایک دو باتیں پکڑ کے اس کو بڑا لمبا چوڑا کر کے وہ ذکر کیا، اور اگر آپ پرانی وہ دیکھیں کہ دور جھنگوی تھا اور اس نے خوب تعصب مسلمانوں میں پھیلایا، تو ویڈیوز ابھی بھی موجود ہیں، پورے ایک مجمع میں کھڑے ہو کے کہ یہ دیکھو یہ شیعہ کی کتاب ہے، کتاب کا مصنف بھی شیعہ ہے، لکھنے والا بھی شیعہ ہے، بیان کرنے والا اس کا امام ہے، دیکھو کیا بیان کر رہا ہے، اور ترجمہ بھی اپنا ہے اس کا، اور وہ نیچے سارے استغفار پڑھتے جا رہے ہیں۔ تو فلسفہ عرفان کے ساتھ بھی بعض یہی کام کیا گیا، بعض اہل علم نے پڑھا نہیں ہے اس میں، لیکن توڑ موڑ کے غلط ایک معنی دے کے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، وہ استغفار پڑھتے جاتے ہیں۔ لہذا جبر کا اسی طریقے سے عرفاء و اہل علم صوفیہ کے اوپر الزام تراشی کی جاتی ہے، جبر اشعری جدا ہے اور جبر عرفانی وہ جدا ہے، ابھی اتنا ہی ذہن میں رکھیں۔ اور روایتی طریقے سے اگر آپ آ جائیں تو آپ کی خدمت میں ایک دو میں آپ کی تیزی سے روایتیں بیان کر دیتا ہوں، اور پھر ہم اپنی کتاب کے مطابق سعادت و شقاوت کے معنی کی طرف منتقل ہوں گے۔ الکافی میں پورا ایک باب ہے، باب السعادت و شقاء۔ پہلی روایت امام صادق علیہ السلام سے اس باب کی ہے کہ فرماتے ہیں ان اللہ خلق السعادت و شقاء قبل ان یخلق خلقہ، اللہ نے مخلوق کو خلق کرنے سے پہلے سعادت اور شقاء کو خلق کیا۔ ادھر ایک سوال پیدا ہوگا آپ کے ذہنوں میں، کیونکہ کیا الفاظ ہیں، مخلوق کو خلق کرنے سے پہلے کس کو خلق کیا؟ تو یہ جو شقاء، سعادت و شقاء، یہ مخلوق ہوئی یا نہیں؟ یا ہوئی مخلوق یا نہیں ہوئی؟ اب اس کے اوپر آپ غور کریں، کیونکہ ہے کہ خلق السعادہ، تو پھر اللہ خالق ہوا، سعادہ کیا ہو گئی؟ پھر مخلوق ہو گئی۔ لیکن کیا بیان ہے قبل ان یخلق خلقہ، خلق پہلے سے، اس کا یہ مطلب ہے خلقت کے دو مرحلے ہو گئے، ایک بعد مرحلہ ہے اور ایک پہلے مرحلہ ہے۔ آپ انشاءاللہ ان روایات کا بھی مضمون کو دیکھیں۔ پھر ہمارے پاس تشریحات تین ہی قسم کی ہے، یا کلامی تشریح ہے ان روایات کی، یا فلسفی ہے، یا عرفانی ہے۔ تو یہ بعد میں تشریحات کی طرف آئیں گے، بھی صرف ترجمہ سنیں۔ فمن خلقہ اللہ سعیدا، جس کو اللہ نے سعید خلق کیا تھا، لم یبغضہ ابدا، اللہ کبھی بھی اس کے اوپر ناراض یا غضبناک نہیں ہوتا۔ وَإِنْ عَمِلَ شَرًّا أَبْغَضَ عَمَلَهُ وَلَمْ يُبْغِضْهُ، اگر وہ شر کو انجام دے، برائی کو انجام دے، تو اللہ اس کے عمل سے نفرت کرے گا، لیکن اس کی ذات کے اوپر غضبناک نہیں ہوگا، اس سے دوری اختیار نہیں کرے گا، اس کے عمل سے کرے گا۔ ادھر ایک اور مسئلہ پیش آتا ہے، ہم سابقہ دروس میں پڑھ چکے تھے، انسانی ذات اور اس کے عمل میں، انسانی نفس اور عمل میں فرق ہے یا نہیں؟ کیا ہم نے پڑھا تھا؟ ذہن میں ہے یا نہیں آپ دوستوں کے؟ انسانی عمل میں اور انسان کے نفس میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟ یعنی اگلے جہان میں کوئی فرق ہوگا یا نہیں؟ دقت کریں، یعنی کیا محسوس ہوتا ہے کہ ہم مرنے کے بعد جو ہمارا عمل ہے وہ کیا بن جائے گا؟ تو نفس کے اوپر ہی ایک اثر ہوتا ہے نا عمل کا، لہٰذا ہم نے وہ جو تشریحات پڑھی تھی اس کا آخری نتیجہ یہ نکلا تھا کہ عمل عین نفس ہو جائے گا، یعنی کھیت بھی انسانی نفس ہے، کسان بھی خود انسانی نفس ہے، جو بیج بو رہا ہے وہ بھی نفس ہے، اور جو فصل اگ رہی ہے وہ کہاں اگ رہی ہے؟ وہ بھی نفس میں، اس لیے اس فصل کو کاٹے گا بھی نفس۔ لہذا اس کا یہ مطلب ہے یہ مراحل رکھتی ہے۔ وَإِنْ عَمِلَ شَرًّا أَبْغَضَ عَمَلَهُ، اللہ اس کے عمل سے نفرت کرے گا، وَلَمْ يُبْغِضْهُ، لیکن اس کی ذات سے کیا کرے گا؟ نفرت نہیں کرے گا۔ وَإِنْ كَانَ شَقِيًّا لَمْ يُحِبَّهُ أَبَدًا، اگر وہ شقی ہوا تو کبھی بھی اس سے اللہ محبت نہیں کرے گا۔ وَإِنْ عَمِلَ صَالِحًا، اگر اس شقی نے صالح عمل انجام دیا، أَحَبَّ عَمَلَهُ وَأَبْغَضَهُ، تو اس کے عمل سے تو محبت کرے گا، لیکن اس کی ذات سے اللہ نفرت کرے گا۔ لما یسیر الیہ،
کیونکہ وہ اسی کی طرف پلٹ جائے گا، شقاوت کی طرف پلٹ جائے گا۔ فَإِذَا أَحَبَّ اللَّهُ شَيْئًا، اس لیے اللہ جب کسی شے سے محبت کرتا ہے، لَمْ يُبْغِضْهُ أَبَدًا، تو کبھی اس سے پھر نفرت نہیں کرتا۔ وَإِذَا أَبْغَضَ شَيْئًا لَمْ يُحِبَّهُ أَبَدًا، اور جب کسی شے سے نفرت کرتا ہے تو کبھی اس سے محبت نہیں کرتا۔ اب آپ نے دیکھا کہ یہ معنی کے اعتبار سے ایک دقیق ہے روایت۔ میں اگلی روایت بھی آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں، کیونکہ 3 روایتیں اس باب میں، لیکن ہمارا شقاوت و سعادت کے حوالے سے آیات و روایات سے پہلے ہمیں متمسک ہونا ضروری ہے، تاکہ جب ہم آگے بیان و تشریحات پڑھیں تو اس حوالے سے سوالات ہمارے نفس میں ابھر سکیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگلی حدیث بھی ابو بصیر سے ہے۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ کنت بین یدی ابی عبداللہ علیہ السلام جالسا، امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، یعنی میں بیٹھا ہوا تھا۔ وقد سألہ سائل، ایک سوال کرنے والے نے یہ سوال کیا کہ جعلت فداک، میں آپ کے قربانی قرار پاؤں، یبن رسول اللہ، اے فرزند رسول، من این لحق الشقاء اہل المعصیت، یہ جو گناہ گار لوگ ہیں، معصیت کار ہیں، ان کو شقاوت کہاں سے لاحق ہو گئی؟ کیوں یہ شقاوت ان کے ساتھ ملحق ہوئی؟ حتی حکم اللہ لہم فی علمہ بالعذاب علی عملہم، یہاں تک کہ اللہ نے ان کے لیے اپنے علم میں عذاب ان کے عمل کی بنیاد کے اوپر وہ قرار دے دیا۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ایہا السائل، حکم اللہ عز وجل لا یقوم له احد من خلقہ بحقہ، کہ اللہ عز وجل کا جو حکم ہے وہ کسی ایک کے لیے بھی اس کی مخلوق میں سے وہ بحق ہی، اب ہمیں اس کی تشریح اس کے مطابق کرنے پڑے گی، بحق ہی یعنی جو استحقاق رکھتا ہے، جو اس کا حق ہے، اس کی بنیاد کے اوپر اللہ کا حکم لا یقوم له احد، کوئی ایک بھی اس کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا جو اللہ نے حکم کسی شخص کے اوپر لگایا ہے، وہ اعتراض کرتے ہوئے کھڑا نہیں ہو سکتا کہ حق میرا کوئی اور بنتا تو اور میرے اوپر کیوں یہ حکم لگ گیا، کوئی یہ کام نہیں کر سکتا۔ اب یہاں پہ اہل معصیت کیا قرار پا رہے ہیں؟ شقی، اور بعض ہیں جنہیں توبہ اور استغفار کی توفیق ملے گی، وہ کیا قرار پا رہے ہیں؟ سعید۔ تو یہاں پہ پہلے اس کے ذہن کو صاف کیا کہ اللہ عز و جل کا حکم، اس حکم لا یقوم له احد، اس حکم کے مقابلے میں کوئی ایک بھی آ کے استدلال و دلیل پیش نہیں کر سکتا، من خلق ہی، اس کی مخلوق میں سے۔ کیا دلیل نہیں پیش کیا؟ کیوں آ کے قائم کھڑا نہیں ہو سکتا؟ بحق ہی، کہ میں اس کا مستحق اور یہ حق میں رکھتا تھا، نہیں، وہ حکم کا جو اللہ نے حکم لگایا وہ اسی کا حقدار تھا۔ پھر آگے فرماتے ہیں امام، فلما حکم بذالک، جو بھی اللہ نے حکم لگایا ہے، وہب لأہل محبتہ القوۃ علی معرفتہ، تو اللہ نے اپنے جو اہل محبت ہیں، جو اللہ سے محبت رکھنے والے ہیں، ان کو قوت دی ہے اپنی معرفت کی۔ ووضع عنہم ثقل العمل بحقیقت ما ہم اہلہ، اور وہ جو اہلیت رکھتے تھے کہ عمل کا بوجھ اٹھائیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قرار دیا۔ وَوَهَبَ لِأَهْلِ الْمَعْصِيَةِ الْقُوَّةَ عَلَى مَعَصِيَتِهِمْ، جو اہل معصیت ان کے لیے اللہ نے کیا قرار دیا؟ قوت دی کہ یہ گناہ کریں۔ لِسَبْقِ عِلْمِهِ فِيهِمْ، کیونکہ ان کے بارے میں اللہ کو علم تھا، اس لیے مہلت دی، کیے انہوں نے گناہ اور خود عذاب کا اس طور پہ باعث بنے۔ وَمَنَعَهُمْ إِطَاقَةَ الْقَبُولِ مِنْهُ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے قبول کرنے کے حوالے سے کسی چیز کو قبول نہیں کیا، یعنی جو وہ عمل انجام دینا چاہتے تھے، اللہ چاہتا تھا کہ یہ عمل انجام نہ دیں جو اللہ تعالیٰ کو کوئی عمل خیر ان کا قبول مثلاً کرنا پڑے۔ پھر فوافقوا ما سبق لهم فی علمہ، جو اللہ کے علم میں پہلے سے تھا وہی ان موافقت کے ساتھ انہوں نے انجام دیا، جس کے بارے میں اللہ کے علم میں سابقاً تھا کہ اس نے سعادت مند زندگی بسر کرتے ہوئے سعادت کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے، وہ اس کے ساتھ سازگار اعمال انجام دیتا رہا، اور جس نے اہلیت معصیت کار بننا تھا وہ شقاوت کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہے، جو اللہ کے علم میں تھا وہی ہوا۔ وَلَمْ يَقْدِرُوا أَن يَأْتُوا حَالًا تُنْجِيهِمْ مِنْ عَذَابِهِ، وہ یہ قدرت نہیں رکھتے کہ کوئی اپنے لیے وہ لے کے آئیں ایسی حالت کو کہ وہ حالت اللہ کے عذاب سے انہیں نجات دے دے۔
لأن علمه أولى بحقیقت التصدیق وهو معنی شاء ما شاء وهو سرہ، کیونکہ اس کا جو علم ہے وہ زیادہ اولویت رکھتا ہے حقیقت تصدیق کی، کہ حقیقت تصدیق کی نسبت زیادہ اولویت رکھتا ہے، اور یہی وہ معنی ہے شاء ما شاء، جو مشیت اس کی تھی وہ اس نے چاہی، اور یہ اس کے اسرار میں سے، اس کے سر میں سے ہے۔ یہ دوسری حدیث آپ نے مطالعہ کی۔ تیسری بھی چھوٹی سی حدیث ہے، کیونکہ سعادت و شقاوت کے باب میں ہمارے پاس جتنی روایات اہل بیت علیہ السلام ہیں وہ عمیق روایات ہیں، اپنے ظاہری معنی سے فوراً نہیں سمجھی جا سکتی۔ آپ کو جبر کا نظریہ صحیح دکھائی دے گا، آپ کو ایسا لگے گا جیسے جبر کا نظریہ پیش کیا جا رہا ہے، جبکہ حقیقت میں جبر کا نظریہ نہیں ہے، خلقت کے مراتب کے اعتبار سے گفتگو ہے۔ تیسری حدیث امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یسلق بالسعید فی طریق الاشقیاء حتی یقول الناس ما اشبہہ بہم بل ہوا منہم، کہ چلا جائے گا سعید کے ہمراہ لیکن اشقیاء کے طریق میں، یہاں تک کہ لوگ کہنے لگیں گے کہ یہ انہی سے مشابہ ہے۔ یعنی اگر ایک بندہ اندر سے شقی ہے، ظاہراً سعادت مند نظر آ رہا ہے، چلتا رہے گا اشقیاء کے طریق میں، یہاں تک کہ لوگ کہیں گے یہ انہی اشقیاء میں سے ہے۔ اور ثم یتدارکہ السعادہ وقد یسلک بالشقی فی طریق السعداء حتی یقول الناس ما اشبہہ بہم بل ہوا منہم ثم یتدارکہ الشقاء ان من کتبہ اللہ سعیدا وان لم یبق من الدنیا الا فواق ناقۃ ختم لہ بالسعادہ۔ خلاصہ اس کا کرتے ہیں کیونکہ وقت کم ہے، اس میں کئی الفاظ قابل تشریح ہیں۔ اگر ایک بندہ شقی ہے، ظاہراً وہ سعادت کے اوپر چل رہا ہے، تو آ کے اس جگہ پہ شقاوت اس کو اسی کے ہمراہ کسی نہ کسی زندگی کے مرحلے میں ملا دے گی، اور وہ شقی ہو کے مرے گا۔ اور جو سعید تھا ظاہراً وہ شقاوت کے اوپر چل رہا ہے، یہاں تک کہ سعادت اس کو اس شقاوت سے نکالے گی اور وہ سعید ہو کے اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ یہ ہمارے پاس ایک بیان آیا، ادھر سے آپ کو اس طرح محسوس ہوگا، اب آپ فقط حدیث کی اگر دائرے میں رہ کے پڑھیں گے تو آپ کو اسی طرح احساس ہوگا شاید جبر کا نظریہ ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ سعادت و شقاوت کو علم الہی و ارادہ و مشیت الہی کے ہمراہ مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف یہ بیان کرنا مقصود تھا کہ ایک ہمارے پاس اسی موضوع کو مطالعہ کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ روایات کا مجموعہ ہے، لیکن اس روایات کے مجموعے کو حل کرنے کی ضرورت ہمیں موجود ہے۔ قرآن کریم میں بھی سعادت و شقاوت کا تذکرہ آیا ہے، مثلا سورہ ہود آیت نمبر 108 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، وہ لوگ جو سعید تھے وہ سعید کہاں پہ ہوں گے؟ جنت میں ہوں گے، خالدین فیہا، وہ اسی جنتوں میں خلود کی زندگی بسر کریں گے، ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، کہ جب تک آسمان اور زمین ہے مگر یہ کہ آپ کا رب کی جو مشیت ہو۔ یہ آپ کے پاس آیت کریمہ آپ نے ملاحظہ کی کہ اس میں کس چیز کا تذکرہ ہے؟ سعادت، لیکن سعادت اور شقاوت دونوں ہی ہیں، ادھر ہونا چاہیے تھا شقاوت کا یا نہیں؟ اس سے اوپر والی آیات میں اصل میں شقاوت کا پہلے آیا ہے کہ اگر آپ آیت نمبر 106 کو مطالعہ کریں فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، وہ لوگ جو شقی مرے ہیں وہ آگ میں ہیں، ان کے لیے اس آگ میں زفیر ہے و شہیق ہے، دونوں دو صفات ہیں، آگ کی دو صفات کے نام ہیں زفیر و شہیق۔ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، کہ جب تک آسمان، یہ مختلف متعدد آسمان اور زمین قائم ہے مگر آپ کے رب کی جو مشیت ہو، ان ربک فعال لما یرید، جو آپ کا رب جو ارادہ کرتا ہے وہ انجام دے کے رہتا ہے۔ یہ آپ نے بیان دیکھا کہ شقاوت و سعادت کا قرآن کریم میں بیان وارد ہوا ہے۔ ہم اس میں روائی طریقے سے جو سامنے آتا ہے اور کچھ مثالیں بھی لے لیں۔ بعض آپ نے ایسے افراد ہوں گے
دیکھے ہوں گے ان کا آغاز زندگی کا بڑا بہترین ہے، بڑے بہترین طالب علم ہے، عالم بھی ہے، مجتہد بھی بنے، درس اخلاق بھی دیتے ہیں، مجاہد بھی ہے، تفسیر بھی اس نے لکھی ہوئی ہے، مختلف طرح کے اس کے امتیازات ہیں، لیکن زندگی شقاوت کے اوپر ہوئی اور ایسا دروازہ دشمنوں کے لیے کھولا کہ آئندہ آنے والے کئی سالوں تک جبران نہیں ہو سکتا جو وہ کام کر گیا بندہ۔ ایران کے اندر ایسے بعض شخصیات گزری ہیں، ابھی اسی طرح جیسے ایک معروف شخصیت گزری کہ رضا اکبری کے عنوان سے آپ نے ملاحظہ کیا، 5-6 سال اس کا سابقہ، جنگی سابقہ ہے، پھر ادھر بڑے بڑے عہدوں کے اوپر رہا ہے، لیکن جاسوس اسرائیل کا نکلا، یہاں تک کہ اسے پھانسی دینے پڑے۔ یعنی نہ مالی کمی اس کے پاس، نہ شہرت کے اعتبار سے، نہ عزت کے اعتبار سے، نہ پروٹوکول کے، دنیا کے کئی ممالک کے سفر کر چکا، یعنی جو خواہش ہوتی ہے دنیاوی اعتبار سے پوری ہے، اور یہی اس کے آخری اس سے پہلے تھے۔ اور تعجب کی چیز ہے، پھانسی سے پہلے وہی کھانے کا ٹائم ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا آخری کیا خواہش ہے؟ اس نے ایک لسٹ بتائی کہ یہ کھانے میرے سامنے لائے جائیں، میں یہ کھا کے مرنا چاہتا ہوں۔ کیا اس کا نفس تھا وہ، یعنی نئی استغفار، توبہ، ٹینشن۔ بہرحال جو 6 سال جنگ میں رہ چکا ہو، موت سے تو اس سے نہیں گھبرانا، لیکن آخر خیانت کیوں کی اس نے؟ شقاوت اس پہ طاری ہوئی گیا۔ اس لیے کسی کا حال جو ہے اس کے عاقبت کی نشاندہی نہیں کرتا۔ اس لیے علماء تکرار سے علماء اخلاق فرماتے ہیں کہ جو دعا آپ کسی سے اگر چاہتے ہیں کہ تقاضا کریں میرے لیے مانگو، تو یہ عاقبت بخیر ہو ہمارے، خداوند متعال ہم سب کی عاقبت کو بخیر کرے۔ اب یہاں پہ یقیناً سعادت و شقاوت جبر نہیں ہے، یہ نظریہ رکھنا ضروری ہے۔ ہم نہیں ساری چیزیں کر سکتے سازگار، لیکن نظریہ ایک رکھنا ضروری ہے، علمی ایک گہرائیاں اور دقتیں، اور یہ واحد موضوع ہے کہ جس کی اس قدر باریکیاں اور الجھنیں ہیں کہ یہ عموماً بہت قلیل افراد کے لیے حل ہو پاتے ہیں۔ بہت قلیل افراد ہیں کہ جس سے آپ کو ایسی تفصیلات بتائیں کہ وہ پورے مطمئن ہو جائیں، وإلا اس کی بہت الجھاؤ اور باریکیاں، ہر ایک چیز کو سیدھا کرنے لگیں گے ایک اور سوال ابھر آئے گا، اس کو آپ جواب دیں گے تو یہ والا ٹیڑھا ہو جائے گا جس کا پہلے آپ نے مسئلہ سیدھا کیا تھا۔ تو یہ اس مسئلے میں، اس لیے یہ جو مشیت اور ارادے کی بحث ہے، وہ تمام مذاہب دنیا میں دقیق ترین بحث شمار ہوتی ہے، اور خیر اور شر کی بحث در حقیقت اسی سے وابستہ ہے، ارادہ اور مشیت سے وابستہ ہے، اس وجہ سے یہ عمیق ایک باب شمار ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ آپ کو 2-3 مثالیں دیں کہ آپ نے اس میں دیکھا بعض افراد ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے اس طرح کئی افراد دیکھے، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن شقاوت میں خاتمہ ہے، اور بعض ایسے ہیں ساری عمر ان کی شقاوت میں گزر گئی لیکن سعادت مندی کے ساتھ خاتمہ، جیسے حر ہیں، جیسے زہیر ہیں۔ اب ابن ملجم دیکھیں، سپاہی تھا صف اول کا، لیکن قاتل، شقی ترین قاتل نکلا۔ حر جو ہیں وہ ہیں کہ جنہوں نے پورے خانوادہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے محاصرے میں گھیر دیا، اگر وہ نہ کرتے تو قابو ہی نہیں آنا تھا امام حسین علیہ السلام۔ امام حسین علیہ السلام کو کوئی پکڑ نہ پاتا اگر حر نہ آتے۔ حر ہیں کہ وہ درمیان میں رکاوٹ بن گئے، ورنہ تو پہنچ گئے تھے کوفہ۔ حر نے تھوڑا سا آگے پیچھے اور ہونا تھا تو امام حسین علیہ السلام ہاتھوں سے نکل گئے تھے، اس نے آ کے یہ سارا کا سارا محاصرہ کیا۔ تو یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ حر کے ماضی کو دیکھیں تو شقاوتیں شاید اس سے بڑی کم ہوں شقاوتیں، لیکن عاقبت اور انجام کو دیکھیں تو اس سے بلند مقام شاید ہی کسی کا ہو۔ تو یہ کیا داستان ہے اس کے پیچھے؟ تو یہ ایک جڑ، ہر چیز اپنے باطن کی اساس پر نشو و نما پا رہی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، اگر ایک سیب ہے اور ناشپاتی، ان دونوں کے بیج دیکھنے میں ایک جیسے لگتے ہیں، آپ دفنا دیں، ناشپاتی کے بیج کے اندر سے مثلا سیب نہیں نکلے گا، اور سیب کے بیج سے ناشپاتی نہیں نکلے گی۔ لہٰذا اپنی اساس پہ ہر چیز ظاہر ہے، یہ ہمارے لیے فلسفہ آشکار ہے۔
لیکن یہاں پہ الجھاؤ پیدا ہو جاتا ہے، یہ جو باطن ہے یہ کیوں اس طرح سے ہے؟ سارے مسائل کہاں پہ ہیں کہ یہ جو باطن ہے وہ اس طرح سے کیوں تحریر ہوا علم الہی میں؟ علم الہی میں مثلا ایک چیز وہ کیڑا کیوں قرار پایا، ایک معذور کیوں قرار پایا، ایک ولد الزنا کیوں قرار پایا، ایک قاتل کیوں قرار پایا، ایک نبی اور امام کیوں قرار پایا؟ تو جواب کیا ہے؟ جواب ایک ہمارے پاس واضح ہے، ہر چیز اپنی استعداد اور قابلیت کے مطابق۔ مجھ میں قابلیت ہی نہیں تھی کہ نبی اور امام بنوں، اس لیے میں نبی اور امام نہیں بنا۔ مجھ میں یہ قابلیت نہیں تھی کہ میں مثال کے طور پر مرج تقلید بنوں، میں مرج تقلید نہیں بنا۔ یعنی وہ قابلیتیں اصلی جہاں تک پہنچ سکتا ہے ایک انسان، نوع انسانی ہونے کے ناطے گفتگو ہے، یہ وہ قابلیت ہے کہ ہر شخص اپنی ایسا شمر بنے قابلیت شمر کی وجہ سے، اور حر بنے ہیں قابلیت حر کی وجہ سے۔ ہمارے پاس بہرحال روایات کا یہ ایک بیان تھا۔ آئے اب ہم اپنے اس عرفانی طریقے سے اس بحث میں داخل ہوتے ہیں۔ عرفان اس کو ایک اور طرح سے دیکھتا ہے۔ عرفان اس چیز کو دیکھتا ہے کہ ہر ذات ایک کمال تک پہنچ سکتی ہے، ایک کمال تک پہنچ سکتی ہے۔ ہمارا یہاں پہ موضوع نفس انسانی ہے، کیونکہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ انسان در عرف عرفان، اس لیے تمام ذوات سے ہٹ کے کس ذات پر آ جائیں؟ ذات انسان۔ ذات انسان یعنی نفس انسانی۔ نفس انسانی وہ جب اپنے وجودی طور پہ کمال کو حاصل کرتا ہے تو ہر مورد میں کمال کا حصول اس کے لیے کیا کہلائے گا؟ سعادت۔ اور کمال سے محرومی کیا کہلائے گی؟ شقاوت۔ اس لیے عرفانی طور طریقوں کے مطابق ایک کمال تک انسان کی رسائی کا ہو جانا اور نقص کا ختم ہونا اور کمال کو پا لینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سعادت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لہذا انسانی نفس کی سعادتوں کا سفر کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، اور یہ ہمیشہ ہی چلتا رہے گا۔ اور سب سے بہترین زندگی اسی نے بسر کی کہ جس نے سعادتوں کو زیادہ حاصل کیا۔ دیکھیں یہ ہمارے پاس نا ایک فارمولے کی طرح چیز آتی ہے۔ انسان اپنی زندگی میں بہت ساری چیزیں اپنے آپ کو زیبا، خوبصورت اور بہترین کرنے کے لیے انجام دیتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے اسباب کو صحیح طریقے سے وجود دے۔ انسان سعید بنے گا تو خوبصورت اور حسین حتماً بنے گا۔ لہٰذا جب بھی کمال جنم لے گا تو جمال وجود میں آئے گا ہی آئے گا۔ اگر کمال کے بغیر کوئی جمال لیتا ہے یہ دھوکہ ہے، اپنے آپ کو دھوکہ ہے، دوسرے کو نہیں دھوکہ دے سکتا، کیونکہ وہ چہرہ تو عیاں ہو جائے گا اس کا۔ صحیح ہے؟ یعنی صاف ستھرے کپڑے پہن کے اگر کوئی تمام کے تمام منصوبے شیطانی اور ابلیسی بنائے تو اس سے وہ رضی اللہ یا رحمت اللہ تو نہیں ہو جائے گا، بالآخر اس کے صاف ستھرے کپڑے اسے کوئی فائدہ اور نتیجہ نہیں دیں گے۔ لہذا ضروری ہے کہ کمال تک رسائی حاصل کریں۔ اس لیے کمال کو صحیح طرح سے تشخیص دینا پھر ضروری ہے۔ اگر کوئی کمال قرار دے دے بڑی گاڑی، جہاز جتنی بڑی بڑی گاڑیاں، یا بڑے ایک مقام کو، بڑے ایک محل نما گھر کو، بڑے منصب کو، بڑی محافل میں ملنے کو، بڑے مرتبے کے اوپر پہنچنے کو، شہرت کو، جس کو بھی وہ کمال قرار دے وہ بالآخر اسے لینے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے حقیقی کمال تک رسائی کا حاصل کرنا یہ بہت ضروری ہے انسان کے لیے۔ غلط تشخیص دینا کمال کی، غلط انسان کی محنت اور زحمت کے ضائع ہونے کا سبب بنتی ہے۔ اور قرآن نے اس موضوع کو ابھارا بھی ہے کہ قرآن نے واضح طور پہ یہ ذکر کیا کہ بہت سارے ایسے افراد ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہترین زندگی بسر کی، اس لیے سورہ کہف میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے خسارہ، نقصان، اور ایک ہوتا ہے اس میں تفضیل کے ساتھ اخسر، زیادہ نقصان۔ صحیح ہے؟ زیادہ نقصان کا سودا۔ مثلا ان الانسان لفی خسر، تاکید ہے، استمرار ہے، انسان خسارے میں ہے، انسان ہے تو خسارے میں ہے۔ اگر کوئی اس خسارے سے باہر ہے وہ کون ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات
ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیا، اور بات ادھر ختم نہیں ہوئی۔ عموماً انسان سمجھتا ختم ہوگی بات، نہیں، اس عمل صالح میں دو امر بہت اہمیت رکھتے ہیں، وَإِلَّا مردہ زندگی ہے انسان کی، وَإِلَّا خسارے کی زندگی ہے انسان کی۔ وہ کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق کے ہمراہ صبر سے زندگی بسر کرے۔ لہذا اعتقاد ایمانی ضروری ہے، عمل صالح ضروری ہے، لیکن تمام عمل صالح کی انجام دہی میں جو انسان کو خسارے سے باہر لانے والے اوصاف ہے وہ کیا ہے؟ حق کی اتباع اور صبر کا وجود۔ صبر بہت بڑا کمال ہے، بہت بڑا۔ عوامی مرحلہ ہے، عرفاء کے مطابق کون سا مرحلہ ہے؟ خواص میں نہیں لے کے آتا صبر، عوامی مرحلہ ہے۔ یعنی اگر ایک عالم ہے، ایک مجتہد ہے، ایک مجاہد ہے، ایک بڑا دیندار دینی ایکٹیویٹیز کرنے والا ہے، اگر صبر اس کے وجود میں نہیں پایا جاتا، یہ کیا ہے؟ عوام سے بھی نیچے کا مرحلہ۔ اگر صبر کی قوت کو اس نے ایک حد تک حاصل کر لیا ہے، اب عوام کے درجے کے اندر ہے۔ اسے عوام سے خواص، خواص سے خاص الخاص، پھر خاص الخاص سے بھی اخص ہونے کی ضرورت ہے، مراتب ہیں اس طرح سے۔ لہٰذا آپ نے دیکھا کہ بعض افراد ہیں کہ جو صرف خسارے میں ہیں، لیکن یہاں پہ قرآن خسارے کا تذکرہ نہیں کر رہا۔ کیا؟ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، جو اعمال کی انجام دہی میں سب سے زیادہ گھاٹے کا سودا، ان سے زیادہ گھاٹے میں کوئی بھی نہیں پڑا۔ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیاوی زندگی میں جن کی کوششیں گمراہ ہو گئیں۔ کوششیں کی، کوشش کرنا چھوٹی چیز نہیں ہے، بھاگ دوڑ کی انہوں نے، یعنی خوب ان کا خون پسینہ نکلا، لیکن وہ گمراہ ہو گئیں، وہ صراط مستقیم کے اوپر جاری نہیں ہوئیں، صحیح، غیر صراط مستقیم کے اوپر جاری ہوئی ہیں، لیکن وہ اعمال کا اپنے وجود سے صادر ہونے پر ہی مطمئن تھے۔ یار آنسو تو نکل آیا، چلو نماز تو جیسی بھی پڑھی نماز تو تھی نا، پیسے تو میں نے بالآخر دے دیے نا، اگرچہ دوسروں کو دکھانے کے لیے تھے، فائدہ تو اس غریب کا ہو گیا نا۔ یعنی ان کو یہ نہیں فکر تھی کہ یہ جو میری کوششیں کسی راہ کے اوپر جاری ہونی چاہیے، لہذا اس سے غافل تھے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں ان کی کوششیں ضائع ہو گئیں۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ ہم سب سے بہترین کام انجام دے رہے ہیں، یہی سمجھتے رہے۔ یہ ہمارے ماضی میں بڑے واقعات ہیں، ماضی کو ہمیشہ آئینہ سمجھیں۔ ماضی کے دو ہی چہرے ہیں، ایک دفعہ ماضی داستان ہے، وقت پاس کرنے کا ذریعہ ہے، ایک دفعہ ماضی آئینہ ہے، اس آئینے میں جھانک کے انسان اپنا مستقبل دیکھ سکتا ہے۔ اس لیے ماضی کو ہمیشہ اسی طریقے سے آپ مطالعہ کریں۔ آپ ماضی میں جائیں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے دور میں، آپ ماضی میں جائیں فرعونوں کے دور میں، ہر دو لشکر جب حق اور باطل کے ٹکرا رہے ہیں تو بعض ظاہری طور پہ ریاستوں کے اوپر آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے فرعون ہے، بعض نے فرعون اور اس کے تابعدار بن کے قانون کی، اس کی رعایت کی اور پاسداری کی، جیسے اس کی فوج تھی، اس کے دفاعی ادارے تھے، انہوں نے بالآخر موسیٰ علیہ السلام کے خلاف لشکر کشی بھی کی، موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جاسوسیاں بھی کی، موسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں بھی کی۔ اب جب وہ سازشیں کر رہے تھے تو فرعون کے سامنے کیا ہے؟ بڑے ان کی تعریف کی جاتی ہے، مقام ہے، منصب ہے، دنیا ہے، لیکن زمانے نے کیا بتایا کہ یہ جو اپنے طور پہ صاحبان وفا نکلا طواغیت کے ساتھ، اس کے اوپر ابدی لعنت اور پھٹکار پڑی۔ لیکن وہ جو حجت کی راہ کے اوپر چلا، بے شک اس نے سختیاں اٹھائیں، بے شک اس کے اوپر قوانین ریاست کے سخت کر دیے گئے، زندانوں میں ڈالا گیا، قتل کی بھیڑ چڑھایا گیا، انہیں ملک بدر شہر بدر کیا گیا، سارے وظائف ان کے روک دیے گئے، لیکن وہ تا قیامت اور بعد از قیامت جو ہے وہ سعادت مندی کے ساتھ رہے۔ لہذا یہ تاریخ ہے۔ انسان اپنی زندگی میں مختلف امور انجام دیتا ہے کہ اس نے کس کے ساتھ وفا کرنی ہے،
اور کس کے ساتھ اس نے وفا نہیں کرنی، ٹکراؤ مول لینا ہے۔ اس لیے ہمارے پاس معیارات ہیں، زمین یہی رہے گی، فضا یہی رہے گی، یہی ہمارے قوم قبیلے رشتہ داریاں رہیں گی، لیکن ہمارے عمل کی جو اساس ہے وہ سامنے آنی چاہیے۔ اگر عمل کی اساس ہمارے یعنی وجود میں ارادہ، نیت، علم، وہ کمال کی جانب نہیں ہے، خسارے کا سودا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر خسارہ کون سا ہے؟ ظاہراً اعمال صالحہ انجام دے رہے ہیں، ظاہراً غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، ظاہراً ہسپتال بنائے ہوئے ہیں، ظاہری طور پہ بڑا حب الوطن ہے۔ جیسے ابھی پاکستان میں یہ ایک مصیبت آئی ہوئی ہے کہ حب الوطنی کا جتنے نام لیتے ہیں وہی سب سے زیادہ خزانہ قومی لوٹ کے جاتے ہیں۔ سارے سیاستدان حب الوطنی کا نام لے کے آتے ہیں، اور اتنے بڑے چور تو کوئی ریٹس کے اوپر نہیں نکلے، کیونکہ بیچارہ ایک چور کتنا چوری کر لیتا ہے، چند لاکھ روپے، چند کروڑ روپے، اتنی چوری نہیں کر سکتا ہے کہ شمار میں ہی نہ آتے ہوں۔ تو سیاستدان ایسے ہیں جو ظاہراً عزت کے ساتھ، پروٹوکول کے ساتھ قوم کے اوپر ڈاکہ ڈال کے جاتے ہیں۔ ان کا حساب کتاب بھی ایسا ہی ہوگا، ایسا نہیں ہے بچ جائے گا، جس سطح کا مجرم اس سطح کی اس کی سزا معین کی جائے گی۔ خلاصہ کلام، عرفانی طور پہ سعادت جو علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے وہ کیا ہے؟ انسان وجودی طور پہ اول کمال سے مربوط ہو۔ اگر کمال سے مربوط ہوگا تو کیا بن جائے گا؟ سعادت کا حصول۔ جب یہ سعادت عطا ہوگی تو یہاں سے جمال اور خوبصورتی انسان کے لیے عیاں ہوگی۔ یہ ہمارے پاس ایک بیان آیا، ہم کلمہ سعادت کے لغوی معنی کو دیکھ کے میں چند آپ کے پاس پیراگراف تیزی سے پڑھتا ہوں اور اس کے اوپر اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ مصباح المنیر میں ذکر کیا گیا ہے کہ سعادت جو ہے وہ ایک ایسا معنی ہے کہ ہمارے لیے واضح اور واضحات میں سے ہے، اس لیے انہوں نے اس کے چند صرف مشتقات لکھے ہیں۔ معجم المقاییس اللغہ میں ذکر کیا انہوں نے کہ اصل یدل علی خیر و سرور خلاف النحس، کہ سعادت کہتے ہیں جو خیر اور خوشی کے اوپر دلالت کرے، خیر کے اوپر اور خوشی پہ دلالت کرے، نحس کے برخلاف ہے۔ اسی طرح فساد و الیمن فی الامر، کسی بھی امر میں برکت کو کیا کہتے ہیں؟ سعادت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے صاحب تحقیق نے یہ بیان کیا کہ ایسی حالت کا ہونا کہ جو خیر کا تقاضا کرے اور فضل اور صلاح کا تقاضا کرے، اس کو سعادت سے تعبیر کیا گیا ہے، اور قرآن کریم نے یہ ذکر کیا ہے کہ یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ فمنہم شقی و سعید، ان میں سے بعض کیا ہیں؟ شقی ہیں اور بعض سعید۔ پھر یہ کہ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، شقی کا ہم معنی دیکھتے ہیں کہ شقی کا معنی کیا ہے۔ ظاہراً شقاوت کا جو معنی ہے وہ اس طور پہ ہمارے لیے واضح ہے کہ سعید کے مقابلے میں ہے۔ شقی کون ہے؟ سعید کے مقابلے میں ہے۔ یہ شقیہ ہے یا شقوا ہے، اختلاف ہے۔ بہرحال جو معنی ذکر کیا گیا وہ عرض کیا جائے کہ معجم المقاییس لغہ میں ذکر کیا ہے کہ یہ معانہ یعنی ٹکراؤ کے اوپر دلالت کرتا ہے، اور سہولت اور سعادت کے برخلاف ہے۔ لغت میں جو معنی ہے وہ دو طرح سے جانے جاتے ہیں، پہلے بھی عرض کیا چکا ہے، اب مختصر سا صرف اشارہ کر دیا جائے۔ ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لفظ کی شرح کی جاتی ہے تاکہ معنی سامنے آ جائے، درست، لیکن ایک دفعہ اس کا متضاد بیان کیا جاتا ہے، اس کا مقابل بیان کیا جاتا ہے۔ مقابل بیان کرنے سے کیا آ جاتا ہے؟ معنی واضح۔ مثلا دایاں، اس کے کیا آپ معنی لغوی بیان کریں گے؟ یمین کا مطلب کیا ذکر کریں گے؟ آپ کہیں گے کہ خلاف الیسار۔ فوق، اوپر کا کیا ترجمہ کریں گے؟ کہ نیچے کے برخلاف۔ صحیح، بعض کیا ہیں ہمارے پاس چارہ نہیں ہے، مثلا نور کی کیا تشریح کریں گے؟ ظلمت کے برخلاف۔ اسی طرح یہاں پر بھی ہے۔ سعادت کو سمجھے، سعادت کا برخلاف کیا کہلائے گا؟ شقی کہلائے گا۔ یہ نقطہ آپ کے سامنے جب آشکار ہو گیا تو اب آپ آئیں عرفانی طرز کے پر۔ انسان کے کمالات جہانوں کے اعتبار سے ایک دفعہ صرف اس عالم ناسوت میں ادھر کمالات
کیا ہیں؟ جسمانی مادی کمالات ہیں. مثلا جسم وہ کامل ہو جائے، کمال ہے یا نہیں؟ بلا شک و شبہ کمال ہے. جسم جو ہے وہ متوازن اعضاء کا مالک ہو، یعنی جتنا قد ہے اسی کے قد کے مطابق بازو اور ہاتھ اس کے ہوں، یہ کیا ہے؟ ایک کمال ہے. اسی طریقے سے انسان کا صحت مند ہونا ایک کمال ہے مرض کی بجائے. انسان کا دنیا کے اندر تکالیف سے بچ کے رہنا اور آرام اور آسائش کے ساتھ ہمکنار ہونا مادی اعتبار سے کیا ہے؟ کمال ہے. یہاں پہ جب آپ عرفان میں آتے ہیں تو اس طرح سے جائزہ نہیں لیں گے، ہم کمالات کا اس طریقے سے جائزہ نہیں لیں گے. وہ کمالات کا جائزہ لیں گے جہانوں کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، اس دنیا میں ایک نو کمال ہے، لیکن اوپر کے جہان کے مطابق کمال نہیں ہے، نقص ہے. کیونکہ اس دنیا میں تمام افعال کو انجام دینے کے لیے بدن کا محتاج ہے، اس مادی بدن کا، اور مادی بدن اس کی ضروریات جو ہیں وہ اس دنیا کے مطابق ہیں. لہذا اگلے جہان میں جانا اور منتقل ہونا کیا ہو جائے گا؟ کمال ہے. اس کے بعد قیامت کے مرحلے میں داخل ہونا وہ کمال ہوگا. اس کے بعد آگے انسان بڑھے، بس اس طرح سے آگے جہانوں میں اس کا منتقل ہو کے سیر کرنا یہ کمال ہے. اس لیے اس جگہ پہ فارابی کا انہوں نے آغاز میں تذکرہ کیا، اور اپنی تمام کتابوں میں فارابی نے جو المدینہ الفاضلہ میں سعادت کی تعریف کی، علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو اپنی کتب اور اس موضوع کا سرنامہ کلام بنایا ہے. حتیٰ کہ یہ کتاب انسان در عرف عرفان، اس میں بھی اس کو تحریر فرمایا ہے. وہ یہ ہے السعادہ ہی ان تصیر نفس الانسان. سعادت یہ ہے انسانی نفس منتقل ہو جائے، تبدیل ہو جائے، من کمال فی الوجود ہے، وجودی کمال میں، فی الکمال فی الوجود ہے، وجود میں کمال سے منتقل ہو. کہاں پہ؟ الی حیث لا تحتاج فی قوامها الی مادۃ. اس مرحلے کی طرف منتقل ہو جائے کہ وہ اپنے قوام میں، اپنی تشکیل میں، اپنے امور میں مادہ کا محتاج نہ ہو. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اگلا مرحلہ کیا ہے؟ برزخی زندگی. برزخی زندگی میں مادے کا محتاج ہے. بس اس کا یہ مطلب ہے کہ سعادت کیا ہوئی؟ بالفاظ دیگر موت سعادت ہے یا نقص ہے انسان کے لیے؟ کیوں؟ کیونکہ اس مادی جسم سے چھٹکارا اسے مل جائے گا. بالفاظ دیگر شکم مادر میں جو بچے کے اوپر جھلی ایک ہوتی ہے ماں کے پیٹ میں، اور اس کے اندر پھر پانی ہوتا ہے، اور اس پانی کے اندر ہی وہ ایک ناف لگی ہوتی ہے، اور اس ناف کے ذریعے سے ساری نجس چیزیں اس کی خوراک بن رہی ہوتی ہیں، اور خوب وہ اپنے ہاتھ پاؤں چلاتا ہے. ایسے ہاتھ پاؤں چلاتا ہے کہ اثرات پتہ لگ رہے ہوتے ہیں شکم مادر سے، کہ انشاءاللہ خدا آپ کو صاحب اولاد کرے تو آپ کو واضح طور پہ یہ پتہ لگے گا. وہ ٹانگ مارتا ہے تو پتہ لگتا ہے پیٹ اوپر اس طرح سے جاتا ہے، ہاتھ مارتا ہے تو ادھر جاتا ہے. بعض بے چین ہوتے ہیں نکلنے کے لیے. تو خدا نے ایک مدت رکھی ہے ایسے شریر افراد کے لیے کہ ابھی آرام سے بیٹھو. لیکن آپ دیکھیں کہ اگر وہ اس جھلی سے باہر نہ نکل سکے، اس جھلی سے باہر نہ نکل سکے، سعادت ہے اس کے لیے. یا ادھر موت واقع ہوگی تو اس کی سعادت وسیع زندگی شروع ہوگی. اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کہکشائیں ہیں، تمام کہکشائیں، اب سائنسی طور پر پڑھے کہکشائیں کیا ہیں، جو نسبت ماں کے پیٹ کی دنیا کی اس وسیع مادی کہکشاؤں کی دنیا سے نسبت ہے، اس مادی جہان کی برزخ سے وہی نسبت ہے. اس مادی جہان کی برزخ سے وہی نسبت ہے. یعنی برزخ کے مقابلے میں دنیا گویا کہ ماں کے پیٹ میں اس ایک جھلی جس کو کوئی دیکھ بھی نہیں پاتا، اس کے اندر زندگی بسر کر رہا ہے. لہٰذا اس سے نکلنا سعادت ہے یا نہیں؟ لہٰذا آغاز انہوں نے کیا کہا؟ سعادت کیا ہے نفس انسانی کا وجود میں کمال سے، جو کمال، کیونکہ دنیا میں وجود بھی تو کمال ہے نا. عرض کیا کہ مادی جسم بھی ایک نوع کمال ہے. اس کمال سے اس مرحلے کے اوپر آنا کہ وہ مادے کا محتاج نہ رہے. یہاں پہ عرفاء اس کو دو طرح سے بحث کرتے ہیں. اب وہ ٹائم ہمارا ختم ہوا، یہ مرحلہ انشاءاللہ اگلے درس میں اصطلاحات کے ساتھ بیان ہوگا.
دو طرح سے اسے کرتے ہیں. ایک دفعہ تو موت کے دائرے میں دیکھتے ہیں. قرآن کریم کا ایک بڑا خوبصورت موضوع ہے، اور انشاءاللہ کسی مورد میں آیا تو اساتذہ کرام نے جو ذکر کیا اس کے مطابق بیان کیا جائے گا. ہر دنیا کا ذرہ کمال کی طرف جا رہا ہے. انسان اپنے وجود میں جس جہت کا انتخاب کرتا ہے اس کی طرف بڑھتا ہے. اگر کسی نے بد کا انتخاب کیا، کسی نے شر کا انتخاب کیا، کفر کا انتخاب کیا، شرک کا انتخاب کیا، گمراہی کا انتخاب کیا، جب تک وہ جس کمال تک پہنچ سکتا ہے اس تک نہیں پہنچے گا، موت نہیں آئے گی اسے. وہ پہنچ کے رہے گا اس کمال تک. اسی طریقے جس نے خیر کا انتخاب کیا، ہدایت کا انتخاب کیا، راہ ہدایت کو اپنے لیے قرار دیا ہدف اور مقصد، اور اس راہ کی پر چلا، وہ جس سطح تک پہنچ سکتا ہے جب تک نہیں پہنچے گا موت نہیں آئے گی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا نشو و نما کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے بنائی ہے. اس لیے ایک معین مدت ہے، اس کے بعد انسان ہر شے اس دنیا میں نہیں ہے. اب یہاں پہ وہ جو کمال شرک تک پہنچا، جہاں تک بھی پہنچ سکتا تھا، کیونکہ بعض انتہائی پست ترین اور قبیح ترین افراد تھے جیسے ابن ملجم لعین، بعض اس سے کم تر شقی ہیں، بعض اس سے کی کم تر شقی کہ جس طرح سے کسی نے اپنے نفس کی پر ظلم و ستم کیا اور گناہ کر کے شقی ہے، شقاوت کی وجہ سے گناہ صادر ہوا، لیکن توبہ کر لی اس نے. اس لیے مراتب ہیں شقاوت اور سعادت کے. لیکن یہ فرد جس نے جہنم کی گہرائیاں اپنے لیے خود وجود دی، اس کے لیے کمال موت ہے یا نہیں؟ آپ کہیں گے اس کے لیے بھی، کیونکہ جو آگ اس نے اپنے لیے وجود دی ہے، جب تک یہ مادی جسم اس کے ساتھ ہے وہ آگ کا ویسا تعلق اپنے لیے قائم نہیں کر پا رہا کہ جو موت کے بعد ہوگی. ہر چیز سے انڈائریکٹ ہو جائے گی، ڈائریکٹ ہو جائے گی. ابھی انڈائریکٹ ہے، اس کے بعد تو جو ہے وہی اسی کے ساتھ زندگی بسر کرے گا. موت یعنی اپنے ساتھ مشغول ہو جانا. موت کی آپ ایک اور تعریف کر سکتے ہیں، اپنے ساتھ مشغول ہو جانا. جو لے کے آئیں بس اسی کے ساتھ رہیں گے. اس کی پر بہت دقت کریں، اس کے اندر بڑے خوبصورت مطالب ہیں. اگر اس تعریف، اس جملے کی پر غور کریں، موت یعنی اپنے ساتھ انسان کا مشغول ہو جانا. جو آگ لے کے آیا ہے، اب جو آگ میں وہ جلے گا، وہ جو باہر سے آگ پڑتی تھی وہ تو قابل برداشت تھی. یہ جو اندر سے ہی آگ نکل رہی ہے، اس کے بارے میں کیا وہ کرے؟ چیخے گا، چلائے گا تو کہاں فرار اس سے کرے گا؟ وہ تو اس کے وجود سے ہی نکل رہی ہے. اسی طرح جو خیر اندر سے نکل رہا ہے، کیسے اس سے جدا ہو سکتا ہے؟ نہ کوئی ٹینشن، نہ کوئی فکر کہ مجھ سے جدا ہو جائے گا، تو اس کے اندر سے آ رہا ہے. لہٰذا یہ پہلی چیز ہوگی کہ مادے کا محتاج نہ ہو. موت سے تعبیر عرفا کی جو ایک تعبیر ہے وہ موت کے دائرے میں بیان کرتے ہیں، وہ مومن اور مشرک دونوں کے لیے. لیکن مشرک کے لیے عذاب کی صورت میں، مومن کے لیے جنت اور نعمات کی صورت میں. لیکن عرفان میں جو یہاں پہ اس اصل میں علامہ حسن زادہ آملی نے جہت بیان کی ہے، وہ جہت یہ نہیں ہے، وہ جہت دوسری ہے. آپ اسی دنیا میں رہیں، اسی مادے کے ساتھ رہیں، لیکن مادے کے محتاج نہ ہوں. اس کا ایک ہم عنصر پڑھ چکے ہیں، وہ کیا تھا؟ یعنی پیچھے ہم مختصر سی ایک بحث اس حوالے سے پڑھ چکے نا. ایک کمال، جن کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں ان کا کیا؟ وہ عرفان پڑھنا چاہتے ہیں. جن کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں، جنہیں بڑے لمبے سفر جہاز میں کرنے پڑتے ہیں، وہ بھی عرفان پڑھنا چاہتے ہیں. لیکن کیوں؟ تاکہ طی الارض کر سکیں. طی الارض کی ہم نے دو تشریح کی تھی. ان میں سے ایک تشریح کیا تھی زمین کا سمٹ جانا اور اس نقطے تک پہنچ جانا جہاں وہ چاہتا ہے. تو طی الارض اس میں مادے کے ہمراہ پھر وہ سفر ہے، کیونکہ پہلی تشریح میں مادے کے ہمراہ نہیں ہے، وہ اپنی تمثیل وہاں پہ اپنی قوت نفس کے ساتھ اجاگر اگلے کے لیے کرتا تھا. لیکن اس طی الارض کی دوسرے معنی میں کیا تھی؟ وہ خود پہنچتا تھا اپنے جسم کے ہمراہ. لہذا یہاں پہ عرفان میں جو علامہ حسن زادہ عاملی نے اس مقام پہ ذکر کیا، یہ دوسرا معنی ہے. اور اس جگہ پہ پھر تشریحات ہمارے سامنے مختلف قسم کی آ جاتی ہیں، اور انہوں نے آگے پھر کلام بھی لکھا ہے، کیونکہ اس جگہ پہ ہمت کے اوپر انسان کے موقوف ہے. جس کی ہمت اور ارادہ، یعنی آپ عرفان کی اسی طرح سے مراحل پڑھتے جائیں،
عرفان اگر مترادف کسی لفظ کا بنتا ہے، کوئی پوچھے یہ عرفان کس چیز کا نام ہے، تو دو تین چیزیں ہمارے پاس ایک ترادف کی صورت میں آ جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک اولین چیز کیا ہے؟ توجہ تام اللہ تعالیٰ کی طرف۔ ابھی تو ہماری توجہ مثلا میری اس درس کی طرف ہے، کتاب کی طرف ہے، توجہ تام کاملاً غرق ہو اللہ تعالیٰ کی ذات میں، یہاں تک کہ وہ اپنے آپ سے بھی بے خبر ہو جائے۔ یہ جو مرحلہ ہے توجہ تام، وہ کہتے ہیں حقیقت عرفان۔ یا ایک اور حقیقت عرفان یہ ہے کہ محبوب کے اندر فنا ہو جانا، محبت کے تعلق سے قدم آگے بڑھانا اور زندگی آگے بسر کرنا، کیونکہ ہم جو بھی عمل انجام دیتے ہیں اس کا پیچھے انگیزہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک دفعہ مثلا آپ والدہ کے لیے گفٹ لے گئے، ہدیہ لے گئے، کیوں لے کے گئے؟ آپ کو پتہ ہے کہ اگر نہ لے کے گیا تو شور مچا دینا، بیگم کو تو خرید دیا، مجھے بھول گئے، تو آپ اس صورت میں کیا کہیں گے کہ یار فتنے کو تو میں ختم کروں، ہدیہ دیں گے۔ محرک کیا ہے کہ شور شرابہ نہ ہو۔ ایک دفعہ آپ کا محرک کیا ہوتا ہے کہ میں احسان کروں، نیکی کا سلوک کروں، کیونکہ دین نے کہا کہ البر بالوالدین، بر کہتے ہیں بڑی خدمت، چھوٹی موٹی خدمات کو بر سے تعبیر نہیں کیا جاتا، بڑی خدمت انجام دیں جس میں تھکاوٹ کا احساس ہو، پیسے جانے کا احساس ہو، کوئی اوپر سختی آنے کا احساس ہو، بڑے پیمانے پہ خدمت انجام دیں۔ دینی تقاضے کے ساتھ انجام دیا آپ نے، اور محبوب ترین چیز والدین کے سپورٹ کی۔ لیکن ایک دفعہ آپ محبت کی وجہ سے دیتے ہیں، خود والدہ سے ایک محبت کا احساس پاتے ہیں، چاہتا ہے دل کے ان کے قدموں میں بیٹھوں، چاہتا ہے کہ ان کے ہاتھوں کو بوسہ دوں، چاہتا ہے کہ کچھ کروں۔ یہ جو تینوں میں فرق ہے یا نہیں؟ بس یہ محبت سے ایک عمل کو اللہ کے لیے انجام دینا، یہ عرفان ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ تعبیر، کیونکہ تینوں ایک ہی نتیجہ دیتی ہیں، ہمت۔ جو اپنی ہمت کو نہیں ٹوٹنے دیتا یہ عارف ہے۔ اس لیے ہر انسان کی جو قیمت ہے اس کی ہمت کے مطابق ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم یہاں سے آغاز کریں گے، کیونکہ میں نے یہ تقسیم بندی اس لیے کی سعادت و شقاوت کا آپ کے پاس دینی کتب کے تناظر میں بحث ساری سامنے آ جائے۔ ایک کلامی چہرہ آپ نے دیکھا، ایک روائی چہرہ آپ نے دیکھا آیات و روایات کے بدولت، اور ایک آپ نے عرفانی انداز دیکھا۔ عرفانی انداز میں دو پہلو دیکھے، موت کی صورت میں اگلے جہان میں انتقال بلا شک و شبہ کمال ہے، موت کمال کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے مادے کے بغیر انسانی نفس کا انجام دینا، لیکن یہاں پہ جو تشریح بنے گی ہمت کے باب سے ہے، پہلے دو باب سے نہیں، ہمت کے باب سے ہے۔ ہمت کے اوپر ایک روایت اور اس کے اوپر اختتام کرتے ہیں۔ یہ روایت کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، تذکر کے طور پہ آپ کی خدمت میں پڑھی جا رہی ہے، انسان کو بڑا دلاسا اور سکون دیتی ہے کہ جب وہ دینی دنیا میں قدم رکھتا ہے، تکالیف اٹھاتا ہے یا تھک جاتا ہے، کوئی بھی شخص ہو، تھکاوٹ سے ہمکنار ہو جاتا ہے، اسے پڑھ کے کچھ سکون پاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ایک روایت ہے جامع الاخبار للشعیری میں، فرماتے ہیں کہ من کان ہمتہ، جس کی ہمت تھی ہی یہ، ما یدخل بطنہ، کہ کیا اس کے پیٹ میں جائے گا، یعنی صبح اٹھا ہے کھانے کی فکر ہے، بیوی بچوں کی بس فکر ہے، یہ دو فکر کے علاوہ کوئی فکر نہیں۔ کیسے بیوی بچے ٹھیک ہے، انہیں ادھر پھرانا ہے، جاب پہ جانا ہے، کاروبار کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، اسی سرکل میں اس کی۔ من کان ہمتہ، کیونکہ ہمت جس سے متعلق ہو رہی ہے، قیمت بھی، ہمت اگر اللہ کی ذات ہو، قیمت بھی اللہ کی ذات ہے۔ ہمت اگر مادہ ہو یا دنیا کی مادی امور ہو، قیمت بھی مادی ہے اس کی۔ ہر انسان نے اپنی خود قیمت لگانی ہے۔ من کان ہمتہ ما یدخل بطنہ، کہ کیا اس نے پیٹ میں اپنے داخل کیا، یعنی کیا اس کے پیٹ میں داخل ہوا ہے، بس یہ اس کا ہم و غم ہے۔ کان قیمتہ ما یخرج من بطنہ، تو اس کی قیمت کیا ہے؟ جو اس کے پیٹ سے باہر آتا ہے، چاہے الٹی کے ذریعے ہے، چاہے رفع حاجت کے ذریعے میں آئے، اس کی جو قیمت ہے اس کی بھی وہی قیمت ہے۔ اس لیے مساوات کی صورت میں قیمت نہ لگائیں، ایک ہی باپ کے دو بیٹے ہوں، برابر نہیں ہے، ایک ہی قیمت، ہم و غم ہے، تو آپ کہیں تمہاری قیمت بھی یہی ہے، تمہاری قیمت فنا ہے نہ کہ بقا، تمہاری قیمت جو ہے وہ ذلت ہے نہ کہ عزت۔
تم نے جو قیمت لگائی ہے وہی تمہاری قیمت ہے۔ اگر تم نے قیمت اپنی لگائی ہے ایمان تو پھر امن ہے تمہاری قیمت، اسلام تو پھر سلامتی ہے تمہاری قیمت۔ اگر تم نے قیمت لگائی ہے محنت، زحمت، مشقت تو پھر عزت، مقام بلند، جنت، ثواب، قرب، یہ ساری قیمتیں ہیں تمہاری۔ من کانا ہمتہ ما یدخل بطنہ، کیا پیٹ میں داخل کرتا ہے یہی اس کی اگر قیمت ہے تو جو پیٹ سے باہر آئے گا وہی اس کی، جس کی ہمت یہ داخل کرنا ہے تو پھر قیمت بھی جو نکلتا ہے وہی لگے گی۔ اس لیے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ابن حنیف رضی اللہ عنہ نہج البلاغہ میں مکتوب میں یہ فرماتے ہیں کہ اگر علی کی بھی زندگی ایسی ہو جائے کہ وہ اپنے آس پاس کا چارہ کھا کے باڑے کے اندر اس طرح سے گھس جائے جیسے بھیڑ بکریاں گھس جاتی ہیں، اس طرح علی بھی گھر چلا جائے اور وہ سینے کے ساتھ زمین پہ ٹیک لگا کے وہ لمبی نیند سو جاتی ہیں، اور سال ہر سال گزارنے کے بعد علی بھی یہی کام کرے کہ آس پاس کا کھانا پینے کا اہتمام کیا، کھایا پیا، اپنے گھر گیا، ان کے ساتھ مشغول ہوا اور بستر پہ لمبی نیند سو جائے، اسی وقت اس کی زندگی چلی جانی چاہیے، بے نور ہو جائے علی ابن ابی طالب کی آنکھیں۔ خود امیر المومنین اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں کہ کیوں بے نور ہو جائیں کہ سال ہر سال زندگی بسر کرنے کے باوجود ابھی تک جانوروں کے طریق پہ زندگی بسر کر رہے ہیں، ابھی تک حیوانوں کی زندگی سے باہر نہیں آیا، کب اس نے انسانوں والی زندگی بسر کرنی ہے؟ لہذا جو صرف کھاتے پیتے بیوی بچوں کا خیال رکھتے ہیں، ویکنڈ ادھر منایا، ادھر جاب پیسہ کمایا، بیوی بچوں کے اوپر لگایا، بس یہی سرکل میں زندگی بسر کر رہے ہیں، تھوڑا ٹائم نکل آیا تو مولانا صاحب کی بھی سن لی، کچھ مجلس بھی گھر بیٹھے بیٹھے، آج کل تو گھروں میں انہوں نے امام بارگاہیں کھول لی ہیں، باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، علم لگایا، پاس بیٹھے، مولانا صاحب لگایا، تھوڑا سا روئے اور سینے پہ ماتم کیا، ختم جی، عزاداری کر لی ہم نے۔ لہذا زندگی کا اکثر حصہ دیکھیں حیوانوں کی طرز پہ ہے تو کہو کہ میری قیمت حیوانیت ہی ہے، انسانوں کی طرز کے اوپر ہے تو کہو کہ میری قیمت انسانیت ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔